بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 22ویں پارے کے مضامین کا چیدہ مقامات سے جائزہ لیں گے، تذکرہ کریں گے۔ 22ویں پارے کے آغاز میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ 21ویں پارے کے بالکل آخر میں یعنی سورہ احزاب کے چوتھے رکوع سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے یہ بات کہہ دیجئے۔ وہ بات اس طرح سے تھی کہ جب مسلمانوں پر ماشاءاللہ سازگار حالات آئے تو ازواج مطہرات نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی گھریلو اخراجات میں کچھ فراوانی میسر آنی چاہیے تاکہ ہم پرسکون ایک طرح سے زندگی گزار پائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ اختیاری تھا۔ آپ کے ہاں جو کچھ بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات پڑھنے سے پہلے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو پھر مجھے بتاؤ، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے اور یہ شرف جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے میری زوجیت کا اور امہات المؤمنین ہونے کا، تو پھر بہرحال تمہیں قربانی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے ازواج مطہرات سے الگ ایک بالا خانے میں چلے گئے۔ سب لوگ پریشان ہوئے، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ سسر بھی تھے، کہ دونوں کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں تھیں، ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ تو انہوں نے جب خاصی پریشانی کا اظہار کیا تو یہ آیات قرآنیہ اتری اور ازواج مطہرات سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی زوجیت کے شرف میں ہی دنیا میں رہنا چاہتی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجیت کے شرف کے ساتھ ہی ہم اٹھائی جائیں۔ تو ازواج مطہرات کو کچھ باتوں کا حکم دیا گیا۔ وہ فرمایا کہ دیکھیں، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ تم پوری امت کی مائیں ہو اور تمہاری شخصیت پوری انسانیت کے لیے اور خصوصاً امت کی عورتوں کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو عورتوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنے میں کسی طرح سے رکاوٹ بنے۔ لہذا فلا تخضعن بالقول، ایک تو یہ ہے کہ جب کسی غیر محرم مرد سے بات ہو رہی ہو تو لوچدار انداز سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جیسے ماں اپنے بیٹے سے بات کرتی ہے وہ انداز تمہارا ہونا چاہیے۔ امت کی تمام خواتین سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، صاف سیدھی طریقے سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون یا ہر عورت کی آواز میں ایک نرمی رکھی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نرم لہجہ کسی ایسے فرد کے لیے کہ جس کے دل میں خدا نخواستہ بدطینتی کا مزاج ہے، وہ کوئی اس کا اور مفہوم نہ لے لے، اس لیے ذرا لوچدار انداز سے بات کرنے کی بجائے کھرے الفاظ کے ساتھ بات اختصار کے ساتھ کی جائے۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہیں گھروں میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ گھر کی جو حکومت ہے اس کی نگرانی اور گھر میں جو اولاد ہے اس کی تربیت کا فرض اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپا ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اب گھر میں زینت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، یقینی بات ہے اپنے شوہر کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے بن ٹھن کر گھر میں رہنا، اس میں کوئی حرج نہیں،
لیکن اپنی جو زینت ہے اس کو باہر نکل کر لوگوں کے سامنے جاہلیت کے دور میں جو ہوتا تھا، یہ انداز عورتوں کا ہوتا تھا، اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زینت باہر نکل کر لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتی پھرو۔ آج بھی امت مسلمہ کی خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ بے شک وہ بنے سنوریں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی زینت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ بے لباسی لوگوں کے سامنے یہ کیفیت ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جو دور جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا پہلے، اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے اپنی سج دج اور زینت باہر ظاہر نہیں کرنی ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پابندی سے پڑھتی رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھرانے کی خواتین، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ وہ صحن نبوی ہے کہ جس میں باہر سے گناہ آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح سے عصمت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نگہبانی اور حفاظت فرما رہے ہیں اور دفاع فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کے ساتھ ایمان والی عورتوں کی صفات بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، فرما بردار زندگی گزارنے والے مرد اور فرما برداری کی زندگی گزارنے والی عورتیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، والمؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان اور یقین رکھنے والے مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندیاں اور عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے حضور میں جھکنے والے اور خشوع کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے والے ایمان والے مرد، اور خشوع کی کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھکنے والی ایمان والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی صاحبان ایمان عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بڑی بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیے 10 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں اہل ایمان مردوں کی اور عورتوں کی، جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ان کے لیے یقینی بخشش ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو بات ارشاد فرما دیں اور اللہ کا جو حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد ہمارے پاس معزز ناظرین کسی طرح کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد کسی مرد اور عورت کو اپنے معاملات میں کسی طرح کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ وہاں سرنڈر کرنا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر نگوں کرنا ہے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو بڑی کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح کیا، لیکن یہ شادی آگے نہیں چل پائی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک رسم کو توڑنا چاہتے تھے جو عرب میں موجود تھی، کہ لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بہو سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا اور بتایا کہ جو لے پالک ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو جس بندے نے اس کو لے پالک بنایا ہے اس خاتون کا نکاح عدت کے بعد ان سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسم جو عربوں میں موجود تھی اس کو توڑا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سوا اگر کوئی اور اس رسم کو توڑتا تو عرب اس کو قبول نہ کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے بالکل آخر میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ معزز ناظرین، عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی نام کے ساتھ، کسی بھی انداز کے ساتھ، نہ ذلی نہ بروزی یا کسی بھی حوالے سے کوئی فرد اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے بعد کئی جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ خبردار، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بحیثیت نبی اور رسول کے منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو کر نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بالکل کم عمری میں ہی سارے انتقال کر گئے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ آپ پر آ کر سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول بحیثیت نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تیسرے رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین سے ہو رہا ہے، اور معزز ناظرین یہ واحد چیز ہے اور یہ واحد بات ہے کہ جس کو اللہ نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے ساتھ کثرت کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہاں فرمایا، اور یہاں بھی فرمایا اور مقامات بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ صبح و شام سے مراد یہ نہیں ہے کہ صبح کریں اور شام کریں، بلکہ مسلسل کرتے رہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ بڑا کرم نواز ہے کہ وہ رحمت کرتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک ادب سکھایا کہ جب کسی گھر میں دعوت ہو تو ایک تو پہلے جا کے وہاں ڈیرا نہ جمائیں، اور جب کھانا کھا لیں، جب بلایا جائے تو ضرور جائیں، لیکن جب کھانا کھا لیں تو پھر منتشر ہو جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز ناظرین ذرا وضاحت سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے خصوصی عنایات اپنے حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ اپنی خصوصی عنایات محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر نازل کرتے ہیں، درود کا یہ معنی ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے خصوصی عنایات طلب کرتے ہیں،
اور ہم سارے بندے اللہ تعالیٰ کے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو ان پر اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے خصوصی عنایات اور سلامتیاں طلب کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو بعض سادہ لوگ مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک کام ایسا ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کام میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی عنایات نازل کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے خصوصی عنایات طلب کرتے ہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں سلام کہنا تو سکھایا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر سلام عرض کرتے ہیں۔ اور کیف نصلی بک یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کلمات خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کے سوال پر جواب کے طور پر ارشاد فرمائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے افضل درود شریف یہ ہے، اور وہ تمام کلمات درود شریف کے جو خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے امت کو سکھائے ہیں، درود کے اور سلام کے جو خود کلمات آپ سرکار نے سکھائے ہیں، قریباً 40 کے قریب ایسی روایات ہیں اور احادیث ہیں، اور چہل احادیث کے نام سے عام طور پر وہ چھپی ہوئی مل بھی جاتی ہیں۔ تو وہ کلمات درود شریف کے یقیناً بہتر ہیں جو خود سرکار نے سکھائے ہیں، اور سلام کے بھی وہ کلمات بہتر ہیں جو خود سرکار نے سکھائے۔ نئے رکوع میں یعنی 5ویں رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرما رہے ہیں، اے حبیب قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یعنی ایک تو ہے صرف دوپٹہ لینا، ایک ہے اس کو اس طرح سے چہرے پر لٹکا لینا تاکہ یہ امتیاز معلوم ہو کہ یہ کوئی صاحب حجاب خاتون ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہے۔ گویا حجاب کا اللہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، دوسرے مقامات پر یہ قرآن کریم کی آیات اور 7 سے زائد احادیث یہ خاتون کے لیے یہ حکم لے کر آ رہی ہیں کہ انہیں جب باہر نکلنا ہے تو حجاب کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ افواہ سازی کی مذمت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان منافقین کی تردید کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں جو ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں۔ والمرجفون فی المدینۃ، مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے، لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، ملعونین، یہ ملعون ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ افواہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ افواہیں معاشرے میں بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، رکوع کے آخر میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات بتا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ ایسے قائدین اور ایسے رہنما جو لوگوں میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور راہ حق سے ان کو ہٹا رہے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر ان کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوگ حاضر ہوں گے تو یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ایسے لوگ جو اپنے لیڈروں کی غلط باتیں مانتے رہے تھے اور ان کے بتائے ہوئے غلط راستوں پر اپنی جان، اپنا وقت، اپنا سرمایہ صرف کرتے رہے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار،
انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے کہا مانا ہے اپنے ان سرداروں کا اور اپنے ان بڑوں کا، فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں راہ راستے گمراہ رکھا، راہ راستے گمراہ کیا، ہمیں سیدھی راہ پر نہ چلنے دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجیے، والعنہم لعنا کبیرا، ان پر بڑی لعنت بھیجیے، اس لیے کہ یہ خود بھی غلط راہ پر چلتے رہے اور ہمیں بھی غلط راہ پر چلاتے رہے، یا کم از کم ہمیں انہوں نے غلط راہ پر رکھا۔ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور دیکھو بات کھری کرنی ہے، سچ پر مبنی، حقیقت پر مبنی، توازن اور اعتدال پر مبنی۔ جب بھی بات کرنی ہے توازن اور اعتدال پر مبنی کرنی ہے، سچ پر مبنی کرنی، کھری بات کرنی، بات ہمیشہ کھری کرنی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، ایسا اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاری، اس نے حقیقت میں بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ معزز ناظرین، دنیا میں وہ کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، اور آخرت میں وہ کامیاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ سفارش کا حق اللہ اسی کو دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اجازت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا حقیقی رازق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی آفاقی نبوت و رسالت کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے یہ اعلان کروایا، قل، آپ اعلان کر دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کسی کا جس کے لیے چاہتا ہے، اور نپت اللہ رزق دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور وما، بڑی خوبصورت بات ہے معزز ناظرین جو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ، اس کی جگہ تمہیں یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ گویا اللہ کی راہ میں جو خیرات کی جاتی ہے اور صدقہ کیا جاتا ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نقد دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں تو یقینی بات عطا فرمائیں گے۔ نیا رکوع اس بات سے ہو رہا ہے، اس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ جو کفار ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جنون ہے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ سورہ فاطر کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور پھر ایک بڑی زوردار بات ہے معزز ناظرین جو ہمیں آج کل خاص طور پر سمجھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے ہمارے رزق باندھ دیا ہے، رشتہ باندھ دیا ہے، فلاں نے جناب کاروبار باندھ دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے فلا ممسک لہ، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ دینا چاہ رہا ہے اور کوئی عامل اٹھ کر اس کو باندھ دے، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے طاقتور ہو گئے ہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کو اللہ روک لے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس سے روکنا چاہیں دنیا الٹی لٹک جائے اس کو دے نہیں سکتی۔ یہ ہے قرآن کا وہ عقیدہ جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ گلیوں میں بیٹھے ہیں عاملین اور یہ اور وہ، ان کا کاروبار بند ہو سکتا ہے، اور ہماری خواتین بیچاری جو پیسے بھی لوٹاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کئی اور حادثات بھی سامنے آتے ہیں،
ان سے یقیناً محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ھل من خالق غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ صحیح کرو اور اس سے مانگو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس حق ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر رکھو، اس کو دشمن سمجھ کر رکھو، اس کے ساتھ دوستی سے اور اس کی مان کر چلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اے پیارے آپ ان کی خاطر غم میں اپنی جان نہ کہیں گھلا دیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں کڑن تھی کہ کس طرح سے یہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ عزت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ سے عزت مانگیں گے تو تمہیں عزت نصیب ہوگی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو نیک اعمال اور پاکیزہ کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ قدر و منزلت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا جس کی بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے تک کے مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو اول تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، ولو سمعوا، اور اگر سن بھی لیں مستجابوا لکم، تمہارے بات کا جواب نہیں دے سکتے اور قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ آیت تو بتوں کے بارے میں ہے، تو بت بول کر انکار کریں گے؟ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم نے اللہ کا معبود بنایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم اللہ کے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کسی بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلایا جائے گا کہ آؤ یار مہربانی کرو کچھ میرے برائیاں بھی اپنے کھاتے میں ڈال لو، لا يحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چپکے بھی، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ ان کو ان کا اجر پورا دیں گے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر بھی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علوم کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان کو بنایا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اور آیت کے اس سورہ فاطر کے بالکل آخر میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنا لگے تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، زمین پر کوئی ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ باقی رہے، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ کے وقت مقرر تک مہلت دے رہا ہے کہ توبہ کریں، پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ معزز ناظرین ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور انشاءاللہ کل سورہ یاسین کے مضامین کے ساتھ
گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔